بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر، آپ کی سیرت پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، پھر آپ کے صحابہ کرام دیگر، اور پھر اہل بیت اطہار اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جملہ سلاسل طریقہ جو ہمارے سامنے ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ، ان تمام حضرات کا ایک جو طریقہ تھا، ان کی وجہ سے دین اسلام پھیلا. بدقسمتی سے آج صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے مبارک طریقے کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے ایجنٹس چھوڑ رکھے ہیں جو ان حضرات کو بدنام کرتے ہیں، اور اس سسٹم میں آ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خانقاہ نظام معاذ اللہ بدعت پر یا حضور علیہ السلام کی سنت کی مخالفت پر چل رہا ہے، یا پھر کچھ خرافات وغیرہ جو ظاہر کرتے ہیں. تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر ہو، صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا وہ طریقہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کا طریقہ ہی ان صوفیاء کا طریقہ ہے. جیسے حضرت بہاء الملت والدین خواجہ خواجگاں شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، طریق ما طریق اصحاب است، ہمارا طریقہ تو حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، ہم تو انہی کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہیں. سو آج بھی صوفیاء، اولیاء کرام اور خانقاہ نظام کے جتنے بھی چلانے والے لوگ ہیں، ان تمام کا یہی مشن ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے، اور یقیناً وہ صوفی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے اور حضور کی سنت کو نتیجہ خیز نہ سمجھے. اور اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے نئے نئے فرقے، نئی نئی سوچیں عوام الناس میں جنم لے رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو ناچتے ہیں، جو ڈھول ڈمکا اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر ان چیزوں میں اتنا زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر یہاں ایک بات اور بھی کہ اختلاط کی حد تک چلے جائیں کہ مرد خواتین یہ مل کر اگر اس طرح کریں تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ سخت ممانعت ہے اس کی. لہٰذا اہل سنت و جماعت کے سسٹم سے یا صوفیاء کے سسٹم سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے. ان باتوں کو کسی کی انڈیویجول ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کی غلطی ہے یا اس کا اپنا عمل ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے مسلک کو اس کی وجہ سے بدنام کیا جائے. اور ہم ان کو نمائندہ نہیں سمجھتے اہل سنت و جماعت کا. تو کوئی بھی ایسا کام جو حضور علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کر ہو، حضور کے طریقہ سے ہٹ کر ہو، وہ صحیح نہیں ہے. خواہ وہ کوئی جتنے بڑے مرضی کسی بزرگ کی اولاد ہو، تو ہمارے لیے کسی بزرگ کی اولاد ہونا اتنا قابل اعتبار نہیں جتنا حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا اعتبار ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے عوام بھائیوں کو بھی اللہ تعالی اس فتنہ سے بچائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.